السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے ساتھ، جس کے معنی ہیں جو کہ یقین کرتے ہیں بن دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز کے پرسپیکٹیو سے، اسی طرح سے جو دوسری آیات حج، زکوٰۃ یا اور جو ٹاپک ریلیٹڈ ہیں اسلامیات سے، وہ اگر آتے ہیں تو وہ اپنے پاس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں تاکہ آپ ان کو کوٹ کر سکیں اپنے ایگزام میں۔ تو آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے انڈیپینڈنس آپشنز فار کشمیر۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم عمران خان کے بیان کو اسٹڈی کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ایکسیڈ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو پاکستان ان کو ریفرینڈم کا حق دے گا، آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی الگ انڈیپینڈنٹ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے جو کہ بجا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ان کو اپنے ریفرینڈم کا خود ارادیت کا مکمل حق حاصل ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل میں ہم نور مقدم کا کیس اسٹڈی کریں گے، ان کو کس طرح بے دردی سے، ایٹراسٹی سے قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو لاش تھی اس کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے اور ان کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اپنے معاشرے کی بے حسی کس طرح سے جو ان کے پیرنٹس ہیں، جس شخص نے یہ قتل کیا ہے، وہ انفلوئنس کر رہے ہیں اس کو باہر ملک بھجوانے کے لیے اور اس کو جو سزا ہے، پینلٹیز ہیں، اس سے بچوانے کے لیے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے جو گھروں کے کرائے ہیں، رینٹل انفلیشن ہے، اس میں کس طرح سے کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، کچھ سٹیٹسٹکس بھی ہم دیکھیں گے، اس کی وجوہات دیکھیں گے، اور جو اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹڈی کریں گے کہ پاکستان میں کتنے گھروں کی کمی ہے، مزید کتنے گھر بنانے پڑیں گے اس انفلیشن کو، اس مہنگائی کو روکنے کے لیے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ جو کہ ریلیٹڈ ہے انڈیپینڈنس آپشن فار کشمیر سے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہے، گرین کلر میں فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کریں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس تمام ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ اس کی پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تمام یہ ایڈیٹوریلز کی پی ڈی ایف مل جائے گی، اور جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کو ہائی لائٹڈ ورڈز اور میننگ کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان ہیز ریمائنڈڈ دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے عمران خان، انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو یاد کروایا ہے دیٹ ونس دے ہیو ایکسیڈیڈ ٹو پاکستان، جب وہ ایسنٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، آفٹر دی یو این مینڈیٹڈ ریفرینڈم، یو این نے جو ریفرینڈم مینڈیٹ کیا ہے اس کے بعد، جو کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولیشن کے نتیجے میں کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ووڈ گرانٹ دیم دا رائٹ، اسلام آباد ان کو یہ حق دے گا ٹو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، کہ وہ ایک آزادانہ خود مختار اسٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں، اف اے میجارٹی سوز ڈیزائرڈ، اگر ان کی میجارٹی ایسی خواہش رکھتی ہے۔ اسپیکنگ ٹو اے کمپین ریلی ان آزاد کشمیر، وہ جب بات کر رہے تھے ایک کمپین جو کہ الیکشن ہو رہا ہے آج آزاد کشمیر میں، اس سے 2 days prior to the election، 2 دن الیکشن سے پہلے، ہی آلسو برشڈ اسائڈ ایلیگیشن، تو انہوں نے اگنور کیا ہے، ڈسمس کیا ہے الزامات کو بائی دی اپوزیشن، جو کہ اپوزیشن کی جانب سے لگائے گئے تھے، دیٹ ہز گورنمنٹ واز پلاننگ ٹو کنورٹ اے جے کے انٹو اے پروونس، کہ ان کی جو حکومت ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کو ایک پروونس میں تبدیل کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ مسٹر خان اسٹیٹمنٹ آن دی انڈیپینڈنس آف کشمیر، مسٹر خان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے، ریمارکس ہے کشمیر کی آزادی کے اوپر، ہیز ایلیسیٹیڈ اے اسٹرانگ ریئیکشن، تو اس نے ایووک کیا ہے، ڈرا کیا ہے ایک سخت قسم کا ریئیکشن فرام ہز پولیٹیکل اپوننٹس، جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے۔ لیڈر آف اپوزیشن ہے شہباز شریف، ان اے اسٹیٹمنٹ ایشوڈ آن سیٹرڈے کو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ said that Prime Minister's utterance deviated from Pakistan's historical and constitutional stance، ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کے جو ریمارکس تھے، اسٹیٹمنٹ تھی، یہ ڈیویٹ کرتی ہے، اناملی ہے پاکستان کی جو تاریخی اور آئینی سٹانس ہے اس سے۔ ایڈنگ دیٹ اینی اٹیمپٹ ٹو امپوز اے سولوشن آن کشمیریز، یہ مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اٹیمپٹ کی گئی، کوشش کی گئی کشمیریز کا
سلوشن امپوز کرنے کی وداؤٹ دیئر ول، ان کے ارادے اور کنسلٹیشن کے بنا، وڈ اماؤنٹ ٹو بٹریل آف کشمیری کاسٹ، تو وہ کشمیر کے مقصد کے ساتھ دھوکہ ہوگا، ڈیسیٹ، بٹریل ہوگا۔ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم دیٹ مسٹر خان ہیز ایشوڈ سچ اے اسٹیٹمنٹ آن کشمیر، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مسٹر خان نے کشمیر کے ایشو پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ بیک ان فیب، اگر ہم فروری میں دیکھیں، آن دی اوکیزن آف کشمیر سالیڈیرٹی ڈے، کشمیر کے یوم یکجہتی کے دن پہ، ہی ہیڈ آلسو ریمائنڈڈ کشمیریز، انہوں نے یاد دہانی کروائی تھی کشمیریز کو، دیٹ پاکستان وڈ ناٹ اسٹینڈ ان دیئر وے، پاکستان ان کے راستے میں نہیں آئے گا، اف دے آپٹڈ فار انڈیپینڈنس، اگر وہ آپٹ کرتے ہیں آزادی کو، آفٹر ایکسیشن ٹو پاکستان، پاکستان کے ساتھ ایسنٹ کے بعد۔ دین ٹو دا پرائم منسٹر ہیڈ بین بمبارڈڈ ود کرٹیسزم، تب بھی پرائم منسٹر پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، فار انجیکٹنگ دی تھرڈ آپشن انٹو دی کشمیر ڈسپیوٹ، کشمیر کے تنازع میں تیسرا آپشن دینے کے لیے، ویئر ایز دا UN ریزولوشن اونلی ٹاکڈ اباؤٹ دی آپشن آف کشمیریز، جبکہ UN ریزولوشن صرف بات کرتی ہے کشمیریوں کے آپشن کے بارے میں، یا تو وہ پاکستان کو جوائن کر سکتے ہیں یا انڈیا کو۔ سچ کرٹیسزم از ناٹ سرپرائزنگ، اس طرح کی جو تنقید ہے یہ حیران کن نہیں ہے، ان ایکیوٹ پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ، کیونکہ جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، بٹ اٹ از انٹائرلی مس پلیس، لیکن یہ بالکل غلط قسم کی تنقید ہے۔ دیر از نتھنگ رانگ ان واٹ ہی سیڈ، اس میں کچھ غلط نہیں جو انہوں نے کہا، ان فیکٹ در حقیقت ہی اپیئرس ٹو ہیو گیون ہز اسٹیٹمنٹ ڈیپ تھاٹ، ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو زیادہ سوچ بچار کے بولا ہے، ایز ویل ایز ڈیو لیگل ڈیلیجنس، اور جو قانونی ڈیووٹیڈ اینڈ پینسٹیکنگ ورک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ڈراز اسٹرینگتھ فرام پاکستانی کانسٹیٹیوشن، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی اسٹرینگتھ پاکستان کے آئین سے لیتی ہے۔ آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن جو آئین کا ہے، آرٹیکل 257 وہ بالکل واضح طور پہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، کولن کو آپ کو اگر پنکچویشن کوئی کوٹیشن لکھنے لگے ہیں تو اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کاما بھی لگا سکتے ہیں۔ وین دا پیپل آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسیڈ دی پاکستان، جب جموں اینڈ کشمیر کے لوگ فیصلہ کر لیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا، the relationship between Pakistan and the state shall be determined in accordance with the wishes of people of that state، جو تعلق ہے پاکستان کا اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا وہ ڈٹرمن کیا جائے گا لوگوں کی وشیز، ڈیزائر کے مطابق جو اسٹیٹ کے لوگ خواہش کریں گے۔ دس لیوز لٹل روم فار ایمبیگوٹی، تو اس لیے جو مبہم پن ہے، ویگنیس ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ مسٹر خان اسٹیٹمنٹ از فلی کمپلائنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن، مسٹر خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ریمارک ہے، وہ آئین کے بالکل مطابق ہے، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، اینڈ از ان فیکٹ ٹائمڈ ویل ٹو سینڈ اے میسج ٹو دا پیپل آف انڈیا ہیلڈ کشمیر، اور یہ صحیح وقت پہ دی گئی ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے، اینڈ اے جی کے اور آزاد کشمیر کے، دیٹ پاکستان ول رسپیکٹ دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کہ پاکستان ان کا جو خود ارادیت کا حق ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے میک چوائسیز اینڈ مینیج دیئر اون لائف۔ The Prime Minister statement is also a welcome reaffirmation of the fact، پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیان ہے وہ اس حقیقت کی بھی کنفرمیشن ہے اور خوش آئند کنفرمیشن ہے، that پاکستان does not see the Kashmir dispute as a conflict over territory، کہ پاکستان کشمیر کے تنازع کو ایک صرف زمین کے ٹکڑے کا تنازع کے طور پہ نہیں دیکھتا، but in terms of UN mandated right of self determination for the people of state، بلکہ پاکستان اس کو دیکھتا ہے جو UN کا مینڈیٹڈ رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، خود ارادیت کا اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے۔ ایٹ اے ٹائم وین انڈیا از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو اریز دی کشمیری آئیڈینٹی، اس ایسے وقت پہ جب انڈیا اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کشمیریوں کی شناخت کو ریموو کرنے کی، اریز کرنے کی، بائی ریووکنگ دا اسٹیٹ اسپیشل اسٹیٹس، جو خصوصی اسٹیٹس ہے اسٹیٹ کا جموں اینڈ کشمیر کا، اس کو کینسل، ریپیل، ایبروگیٹ، ریووک کر کے، اینڈ انجینئرنگ ڈیموگرافک چینجز، اور جو خطے کی ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اٹ از کمینڈیبل دیٹ پرائم منسٹر عمران خان ہیز ری ایٹریٹڈ، یہ لاڈیبل ہے، قابل تعریف ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سے ری ایٹریٹ کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے پاکستان پرنسپل پوزیشن، پاکستان کی پوزیشن کو ان کلیئر ٹرمز، واضح ٹرمز میں، اینڈ اشورڈ دی کشمیریز، اور کشمیریوں کو یقین دہانی کرائی ہے، دیٹ وائل پاکستان از اے پارٹی ٹو ڈسپیوٹ، کہ پاکستان ایک پارٹی ہے اس تنازع میں، اٹ از دا کشمیریز، یہ کشمیری ہیں، ہو ول ہیو دی فائنل سے، جن کے پاس فائنل فیصلے کا اختیار ہوگا، بوتھ ان ریفرینڈم اینڈ آفٹر ورڈز، ریفرینڈم میں، ووٹنگ میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا نور مرڈر کیس۔
اٹ وڈ ناٹ بی ایگزیجریشن، یہ اوور اسٹیٹمنٹ یا اوور ایمفسس نہیں ہوگا، ٹو ڈسکرائب پاکستان ایز نو کنٹری فار وومن، کہ پاکستان عورتوں کے لیے ایک ملک نہیں ہے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم وومن رائٹس کی، جینڈر ایکویلٹی کی بھی بات کریں گے، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی دیکھیں گے جو کہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ جینڈر گیپ ہے، اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہے۔ دس ٹروتھ واز انڈرسکورڈ، یہ جو حقیقت ہے اس کو انڈر لائن کیا گیا، ایمفسائز کیا گیا یٹ اگین، ایک مرتبہ پھر سے، ارلیئر دس ویک، اس ہفتے کے اوائل میں، when the discovery of the bloodied headless corpse of نور مقدم shook the nation to the core، جب بہت زیادہ خون میں لت پت اور سر سے بغیر لاش دریافت ہوئی نور مقدم کی، اور اس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ دا بروٹیلٹی آف دی مرڈر، یہ جو ظلم و بربریت ہے اس قتل میں، اینڈ سوسائٹی اٹر شاک، اور جو معاشرہ ہے وہ مکمل شاک میں ہے، ناٹ ود اسٹینڈنگ، اس کے باوجود، اٹ از لائکلی دیٹ دس ٹریجڈی، کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے، لائک کاؤنٹلیس ادر اینٹی وومن کرائمز، اس طرح سے بے شمار دوسرے اینٹی وومن جرائم ہوتے ہیں، ول بیکم جسٹ این ادر اسٹیٹسٹک ان لانگ لسٹ آف پیٹریارچل سینز، کہ یہ ایک اور اسٹیٹسٹیکل فگر بن جائے گا، یہ جو جرائم کیے جاتے ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں پیٹریارچل سوسائٹی میں، میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں۔ یہاں پہ آپ اس سینٹنس میں دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل کاماز کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت، نورز کیس ول بی اے ٹیسٹ فار دی اتھارٹیز، نور کا جو کیس ہے یہ حکام کے لیے ٹیسٹ ہوگا، ان مور ویز دین ون، ایک سے زیادہ طریقوں میں۔ اٹ از ناٹ سمپلی اباؤٹ انشورنگ اے اسٹرانگ پروسیکیوشن ٹیم، یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یقینی بنایا جائے ایک مضبوط پروسیکیوشن ٹیم کو، اور فول پروف ایویڈنس کو، اور ایک فیئر ٹرائل کو کنوکشن کے ساتھ، اینڈ ایگزیمپلری سینٹنس، اور مثالی سزا دی جائے، بینگ ہینڈڈ ڈاؤن ٹو دی پرپیٹریٹر، جرم کرنے والے شخص کو، اگین ڈیش ہے یہاں پہ، فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا، سم تھنگ دیٹ از سورلی مسنگ ان آور کرمنل جسٹس سسٹم، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹینسلی، ایکسٹریملی، سورلی مسنگ ہے، موجود نہیں ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں۔ اٹ ول آلسو بی اے ٹیسٹ آف پروسیکیوٹرز، انویسٹیگیٹرز اینڈ وٹنسز، یہ ٹیسٹ ہوگا جو پروسیکیوٹر ہیں اور جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہیں، اسی طرح سے جو گواہان ہیں ان کا، ٹو ود اسٹینڈ دا لور آف منی، کہ وہ جو ٹیمپٹ ہے، لالچ ہے، انٹائس ہے رقم کا، اس میں نہ آئے، اور دی فیئر آف کلاؤڈ، یا پھر جو انفلوئنس سوے، اثر و رسوخ کا خوف ہے، اس میں نہ آئے، دیٹ دوز ہو وانٹ اے سیف وے آؤٹ آف دی پرپیٹریٹر میں ویل، جو کہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ پرپیٹریٹر ہے، یہ جس نے جرم کیا ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ رکھتے ہیں اس طرح کا اثر و رسوخ۔ مین وائل دا گریٹسٹ ٹیسٹ فار دا سوسائٹی اٹ سیلف، اور جو معاشرے کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا، ول بی ٹو لک انورڈز، اپنے اندر دیکھیں، اینڈ آسک ہاؤ وی ارائیوڈ ایٹ دس پوائنٹ، اور یہ سوال پوچھیں کہ ہم کس طرح اس مقام پہ پہنچے۔ ہاؤ ڈڈ دا فیملی آف سسپیکٹڈ مرڈر، کس طرح سے جو فیملی ہے، خاندان ہے مشتبہ قاتل کی، جو اس کا نام ہے ظاہر شاہ، who has possible criminal history، جس کی ممکنہ جرائم کی تاریخ بھی ہو سکتی ہے، that is said to have led to his ڈیپورٹیشن فرام دی یو کے، اور ایسا کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو یو کے سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ ناٹ کی پہ ویجیلنٹ آئی آن ہم، ان پہ ایک سرویلنس یا نگرانی کی آئی کیوں نہیں رکھی گئی، اسپیشلی اف ہی واز مینٹلی انساؤنڈ، خصوصاً جب وہ ذہنی طور پہ معذور تھا، ایز از بینگ کلیمڈ، جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت، اٹ از ڈم فاؤنڈنگ، یہ اسٹانشنگ، سرپرائزنگ ہے، دیٹ دا سسپیکٹ ریپورٹڈلی ورک ایز مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر، کہ جو سسپیکٹ ہے وہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے طور پہ کام کرتا تھا، ایٹ ون کنٹروورشل تھراپی کلینک، ایک جو متضاد تھراپی کلینک تھا وہاں پہ، ویئر ہی ریسیو ٹریٹمنٹ، جہاں انہوں نے اپنا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی حاصل کیا۔ واز دیئر کمپلیسنسی دیٹ ہز ویلتھ اینڈ سوشل اسٹینڈنگ وڈ ریسکیو ہم فرام اینی سچویشن، کیا یہ سیلف سیٹسفیکشن تھی، سیلف اپروول تھا کہ ان کی جو رقم ہے اور سوشل اسٹینڈنگ ہے ان کو کسی بھی طرح کی صورتحال سے بچا لے گی، ایون ون ایز ہاریفائنگ ایز دس، اور یہ جو خوفناک قسم کا ٹیریبل واقعہ ہوا ہے اس سے بھی ان کی رقم ان کو بچا لے گی۔ وی ہیو سین دس سینس آف انٹائٹلمنٹ بیفور، اس طرح کی ہم نے پریویلیج پہلے بھی دیکھی ہے شاہ زیب خان مرڈر کیس میں کچھ سال پہلے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ارلی ریلیز کر دیا گیا ہے ایک ایسے شخص کو جس نے ختیجہ صدیقی کو 23 مرتبہ سٹیپ کیا تھا براڈ ڈے لائٹ میں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اٹ از سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہو سفر موسٹ، یہ سیکنڈ کلاس شہری ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرتے ہیں۔
ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عورتیں ہمارے ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزنس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتی ہیں. دا فیکٹ دیٹ دے آر الاؤڈ ٹو ایگزسٹ ایٹ آل مے بی سم کائنڈ آف میریکل. یہ حقیقت کہ ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے ایگزسٹ کرنے کی، یہ ایک قسم کا معجزہ ہے. گیون دیٹ پریکٹیکلی ایوری جینڈر کمپیریزن شوز دی ایمنس گیپ. کیونکہ جو بھی جینڈر کمپیریزن کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ گیپ اسپیس خلا بتاتا ہے. دیٹ ایگزسٹ بٹوین میلز اینڈ فیمیلز، جو کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پایا جاتا ہے. اینڈ دا سوشو اکنامک انڈیکیٹرز آر اونلی دی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. اور اسی طرح سے جو معاشرتی اور معیشی انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک پریکٹیکل ڈسپلے ہیں، مینیفیسٹیشن ہے ہماری نیشنل اوپینین کی. دیٹ سیز وومن ایز ان ایکول، جو کہ عورتوں کو برابر نہیں دیکھتی. سم ٹائمز ایز چیٹل، اور بعض اوقات ان کو ایک آئٹم آف پراپرٹی کے طور پہ دیکھتی ہیں. ناٹ امپورٹنٹ انف ٹو بی پروٹیکٹیڈ، جو کہ اتنی اہم نہیں ہے کہ ان کو تحفظ پرووائڈ کیا جائے. بٹ فٹ انف ٹو بی بلیمڈ فار آل دا اٹراسٹیز، اور لیکن وہ اس ڈیفینیشن پہ فٹ اترتی ہیں کہ ان پہ الزام لگایا جائے، بلیم کیا جائے تمام بروٹیلٹیز کا، ظلموں کا. دے اٹریکٹ ٹورڈ دیم سیلف، جو کہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا اس ایڈیٹوریل میں جینڈر انیکویلٹی کے بارے میں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا رینٹل انفلیشن. ہاؤس رینٹ پرائسز سولڈ. جو ہاؤس رینٹ پرائسز ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں، اسکیلیٹ ہوئی ہیں، سرج ہوئی ہیں، ایمپلیفائی آگمنٹ ہوئی ہیں. جون میں تقریباً 6.21% پر یہ اب پہنچ چکی ہیں، جو کہ 4.2% تھیں پچھلے سال. ٹاپنگ دی لسٹ آف 10 کنٹریبیوٹرز ٹو دی اربن کنزیومر پرائس انڈیکس. جو اربن سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، اس کے 10 کنٹریبیوٹر ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ہاؤس رینٹ پرائس ہے. ڈیورنگ دا لاسٹ منتھ آف پریویس فسکل ایئر، یہ ڈیٹا ہے پچھلے مہینے کے فسکل ایئر کا. دا ادر میجر کنٹریبیوٹرز ٹو دی اربن سی پی آئی، جو دوسرے میجر کنٹریبیوٹرز ہیں اربن کنزیومر پرائس انڈیکس کے، جو کہ اکارڈنگ ٹو یہ ڈیٹا ہے منتھلی انفلیشن مانیٹر کا پبلش کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے. اس میں انکلوڈڈ ہے موٹر آئل، بجلی اور خوراک. دا سرجنگ رینٹ پرائسز انڈیکیٹ، یہ جو اسکیلیٹنگ انکریزنگ کرائے کی قیمتیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں دا انکریزنگ گیپ بٹوین ہاؤسنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے. بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے، خلا پایا جاتا ہے جو گھروں کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے، خاص طور پہ شہروں میں. ایمیڈ چینجنگ فیملی اسٹرکچر، یہ جو چینج ہوتا ہوا خاندانی نظام ہے اس کے درمیان. اینڈ اے گروئنگ اربن پاپولیشن، اور بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے درمیان. دا ٹرینڈ آلسو ریفلیکٹس، یہ ٹرینڈ یہ بھی عکاسی کرتا ہے دا انکریزنگ کاسٹ آف ریئل اسٹیٹ، کہ ریئل اسٹیٹس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور کنسٹرکشن کی بھی حالیہ مہینوں میں. افیکٹنگ دی رینٹل ہاؤسنگ مارکیٹ، تو یہ جو کرائے کے گھر ہیں اس کی مارکیٹ کو افیکٹ کر رہی ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. ان دا اربن سینٹر ایز رینٹرز ڈیمانڈ اے ہائر ریٹرن آن دیئر انویسٹمنٹ. خاص طور پہ جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ، کیونکہ جو رینٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو زیادہ ریٹرنز چاہیے انویسٹمنٹ کے اوپر. دا انکریزنگ رینٹ مینس دیٹ دا اربن ہاؤسنگ از ناؤ ٹرننگ انٹو اے میجر کرائسس فار سٹی ڈویلرز. جو بڑھتی ہوئی کرائے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شہری ہاؤسنگ ہے وہ اب ایک بہت بڑے بحران میں تبدیل ہو رہی ہے، خاص طور پہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے. اسپیشلی دوز لیونگ اینڈ ورکنگ ان پلیسز لائک کراچی اینڈ لاہور، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں کام کر رہے ہیں. دا رائزنگ رینٹس ہیو میجر امپلیکیشنز آف دی براڈر پرائس انفلیشن. بڑھتے ہوئے کرائے کا بہت زیادہ کنیکشن ہوتا ہے، ایسوسیشن یا لنک ہوتا ہے وسیع جو پرائس کی مہنگائی ہے. سینس رینٹس آر ٹف ٹو کنٹرول وداؤٹ مور ہاؤسنگ، کیونکہ ان کرایوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے زیادہ گھروں کے بنا. آفٹر آل وین پیپل ڈو ناٹ اون ہومز، جب لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہوں گے، دے ول ہیو ٹو رینٹ اے پلیس ٹو لیو، ان کو کرائے کے لیے جگہ لینی پڑے گی رہنے کے لیے. اٹ از دیئر فور سیف ٹو ازیوم، اس لیے یہ ازیوم کرنا سیف ہوگا دیٹ ہاؤسنگ انفلیشن ول کیپ کلائمبنگ، کہ ہاؤسنگ کی جو مہنگائی ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی ایز دا اکانومی پکس اپ، کیونکہ جس طرح سے معیشت بڑھ رہی ہے. اینڈ مور مڈل کلاس فیملیز لک فار رینٹڈ شیلٹر، اور زیادہ تر جو مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ کرائے کے گھروں کے لیے دیکھ رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو موسٹ ایسٹیمیٹس، زیادہ تر تخمینوں کے مطابق، دا کنٹری از فیسنگ اے شارٹیج آف ایٹ لیسٹ 10 ملین ہاؤسنگ یونٹس. جو ملک ہے ہمارا وہ فیس کر رہا ہے 10 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی کمی، خاص طور پہ شہروں میں. دا بیک لاگ از انکریزنگ بائی اراؤنڈ 3,50,000 ٹو 4 لاکھ یونٹس پر اینم، اور ہر سال یہ جو بیک لاگ ہے 3,50,000 سے 4 لاکھ یونٹس پر اینم بڑھ جاتا ہے. آلدو دا گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ اے سلیو آف جنرس ٹیکسز، اگرچہ کہ حکومت نے اناؤنس کیے ہیں، ڈکلیئر کیے ہیں بہت زیادہ ٹیکس اور جو ریگولیٹری انسینٹیوز ہیں وہ ڈیولپرز کے لیے اور بلڈرز کے لیے. بسائڈز آفرنگ انٹرسٹ ریٹ سبسڈیز ٹو فرسٹ ٹائم ہوم اونرز،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پہلی مرتبہ گھر خرید رہے ہوں گے ان کے لیے انٹرسٹ ریٹس پہ بھی رعایت دی ہیں بینک لونز پہ کہ تاکہ انکریج کیا جا سکے نیو انویسٹمنٹ کو ہاؤسنگ میں. دا پروجیکٹ ہیز بین سلو ٹو پک اپ، لیکن جو پروجیکٹ ہے یہ اس کی جو رفتار ہے وہ بہت کم رہی ہے. ان اسپائٹ آف سینٹرل بینکس انسٹرکشنز، جو سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک ہے اس کی ہدایات کے برعکس بینکس آر ریلکٹنٹ ٹو لینڈ ٹو موسٹ اپلیکینٹس. جو بینکس ہیں وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں زیادہ اپلیکینٹس کو قرضہ دینے میں. اوئنگ ٹو لیٹرز لیک آف پیمنٹ ہسٹری اور ادر ریزن، کیونکہ جو پیمنٹ ہسٹری ہے اپلیکینٹس کی یا تو وہ نہیں ہے یا پھر کوئی دوسری وجوہات ہیں کہ وہ اپنا قرضہ واپس نہیں لے سکیں گے. ٹو کنٹرول رینٹ انفلیشن، یہ کرائے کی جو مہنگائی ہے اس کو روکنے کے لیے دا گورنمنٹ نیڈس ٹو پش دوز، گورنمنٹ کو ان لوگوں کو پش کرنے کی ضرورت ہے ہو ہیو یوز دا انسینٹیوز، جنہوں نے اس طرح کے انسینٹیوز کو استعمال کیا. ٹو وائٹن دیئر اللیگل منی، اپنی جو رقم تھی غیر قانونی اس کو وائٹن کرنے کے لیے، سفید کرنے کے لیے. اینڈ انویسٹ ہیویلی ان ہاؤسنگ، تو تاکہ وہ اس ہاؤسنگ میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو آج ہم نے 3 چیزیں اسٹڈی کی ہیں جس میں رینٹل انفلیشن تھا. اس کی ہم نے وجوہات دیکھیں کیوں رینٹل انفلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں بہت زیادہ گیپ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ فیکٹس دیکھے کہ یہ 6.21% پہ پہنچ چکی ہے جو کہ پہلے 4.2% تھی. اور جو ہم نے اربن کنزیومر پرائس انڈیکس ہے اس کے جو ٹوٹل 10 کنٹریبیوٹرز ہیں اس میں مین 3 اور کنٹریبیوٹر بھی دیکھے جن میں موٹر آئل، الیکٹرسٹی اور فوڈ شامل تھا. نور مقدم کیس میں ہم نے اوور آل بروٹیلٹی کی، اٹراسٹیز کی بات کی کہ کس طرح سے جو ظلم و بربریت ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایسے کیسز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، صلح کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں مینٹلی ان ساؤنڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر بنایا جا سکتا ہے. اور جو وومن انیکویلٹی ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. اسی طرح سے ہم نے پہلے ایڈیٹوریل میں دیکھا انڈیپینڈنس آف کشمیر کے بارے میں جو بیان تھا پرائم منسٹر عمران خان کا وہ بالکل برحق اور بجا تھا، اور اس کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہمیں آرٹیکل 257 آف دی کانسٹیٹیوشن سے بھی ملتی ہے. اس لیے جو اپوزیشن لیڈرز کے الزامات ہیں، کریٹیسزم ہے، وہ بالکل درست نہیں ہے. اور جو آج کے الیکشن کا رزلٹ آئے گا کشمیر میں اس سے اور بھی مزید جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. تو آپ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر کے. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.